السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خواتین و حضرات، مطالعہ قرآن کرتے ہوئے آپ نے کئی ایسی آیتیں دیکھی ہوں گی جن کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کر رہا ہے، جیسا کہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 1، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس سے ایک فیلنگ یہ ملتی ہے کہ ہندو ہوں یا کمیونسٹ یا ان کے پیروکار یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں ہیں۔ تو پھر اگر وہ سارے اللہ کی فرمان برداری میں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں اس سوال کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آج پروگرام میں پھر آپ نے دعوت دی۔ آج کے سوال میں جو آیت آپ نے کوٹ کی، ریفر کی، اس آیت میں لفظ یسبح اور اس کے ساتھ ہی للہ، ان دو کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ جب عام طور سے ان آیات کا اس طرح سے ترجمہ لکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تسبیح کرتا ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اب یہ جو اللہ کی تسبیح کرنا اور اللہ کے لیے تسبیح کرنا، یہ دونوں الفاظ اور جملوں میں معانی کا بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنا اور اللہ کے لیے تسبیح کرنا اور ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے جو سبح ہو للہ، اللہ کے لیے۔ اب یہ لیے کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم اس پہ آگے بات کریں گے۔ اب واپس آتے ہیں لفظ یسبح کے اوپر۔ اس کا جو روٹ ہے وہ سبح سے ہے۔ اب سبح کو عام طور سے تسبیح لکھا جاتا ہے، اور تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم سبح کر رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، تم تسبیح کر رہے ہو۔ تو یہ جو اس کی میننگ میں جب غور نہ کیا جائے تو پھر یہ الفاظ اس طرح سے ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ غور کریں گے تو پھر جملہ یوں کھلے گا کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہا ہے۔ اور تسبیح کا جو روٹ ہے سبح، سبح سے مراد ہوتی ہے کسی اپنے دیے گئے ٹاسک میں مسلسل کام کیے جانا۔ اس کو تسبیح، جو ہم تسبیح پھیرتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک روٹیشن ورک ہے، اور مسلسل کیے جانے کا کام ہے۔ اسی سے لفظ سبح سے ہی سبحان بنتا ہے۔ میں اس بات کی طرف جب متوجہ ہوا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ہم نے سبحان اللہ کا میں نے اللہ پاک ہے لکھا ہوا ہے اور سمجھتے بھی ہیں، تو اللہ کی پاکی کس حوالے سے پاکی ہے؟ یہ کون سی پاکی ہے؟ کوئی نہا دھو کے ہے، کوئی وضو کر کے ہے، کوئی کسی طریقے سے پاکی۔ سبح کا جو مطلب ہے مسلسل اپنا کام کیے جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے موت آتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، نہ وہ کہیں جاتا ہے نہ کہیں آتا ہے۔ تو آیت الکرسی میں جب الہیت کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو الہ ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ حی القیوم ہو جائے۔ پھر سورہ البقرہ کی 163 آیت میں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ تو الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ رحمان وسائل اسباب اور تخلیقات کے لیے رحم مادر کو تخلیق کرنا اور تخلیقات کا بندوبست کرنا، اور رحیم
اس بندوبست یا رحم مادر میں تخلیق کرنا. تو تخلیقات کا تسلسل کے ساتھ وجود میں آنا اور واپس جانا، پھر اس پورے سرکل میں بھی الہیت کی بات کی گئی. یسبح للہ، اب اللہ کا پورا نظام ہمہ وقت پورے سسٹم کی نگہداشت کے اوپر ساری صفات اپنی اپنی جگہ عمل کر رہی ہیں. اب کائنات کا کوئی بھی رکن جو بھی سسٹم کے اندر موجود ہے وہ اپنے دیے گئے کام میں لگا ہوا ہے. اب یہ جب آپ نے بات کی کسی دوسرے مذاہب کے حوالے سے کہ وہ سارے فرما برداری میں، تو فرما برداری کا مقصد ہم جب لیں گے تو کائنات میں سارے کریکٹرز چاہیے. ظالم ہوگا تو کوئی مظلوم ہوگا، کوئی سخی ہوگا تو کسی کی مدد کرے گا. تو سارے کرداروں کو اپنی اپنی جگہ کام پہ لگا رکھا ہے. اس بات کو تھوڑا سا اگر میں وضاحت کروں تو سورہ نصر میں جائیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد اور نصرت جب پہنچ جائے اور آپ کو فتح سے، فتح کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کسی چیز پر چھا جانا، فتح کا مطلب ہے کھول دینا. جب ذہن کے دروازے کھل جائیں تو یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے. ورأیت الناس، تو دیکھ لے لوگوں کو. یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں، اللہ کے دیے گئے کام میں فوج در فوج جتے ہوئے ہیں. کوئی خرابی کر رہا ہے تو وہ بھی قانون کے تحت کر رہا ہے، کوئی بھلائی کر رہا ہے تو وہ قانون کے تحت کر رہا ہے. قانون کے جب تو یہ دیکھ سکے کہ پورا سسٹم اللہ کے دین میں لوگ جوک در جوک جتے ہوئے ہیں تو فوراً فسبح بحمد ربک واستغفر. اب تو بھی اپنے کام کو لگ جا. وہاں بھی فسبح کا لفظ استعمال، فسبح بحمد ربک، تو اپنا کام رب کی حمد کے ساتھ شروع کر لے اور معافی مانگ لے کہ پہلے غلطی ہو گئی. تو یہ جو لفظ یسبح ہے، اس کو اگر سمجھا جائے تو اپنی دی گئی ڈیوٹی میں اس طرح سے عمل کرے جس طرح ڈیوٹی دی گئی ہے. اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کی ڈیوٹی میں ہوں پھر تو وہ عبادت میں ہے، اور جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کام تو پھر بھی قدرت نے لے ہی لینا ہے. ہم کمانے کے لیے جاتے ہیں تو اصول تنخواہ کے لیے کمانے جاتے ہیں، لیکن دراصل یہ خدمت ہے. محترم اشفاق احمد صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، میں ان کی ایک چیز یہ کوٹ کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہوا واعظ خطیب یہ کام کرتے ہوئے اس کے احساس میں ہو کہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے اور میں کر رہا ہوں، تو وہ عبادت کر رہا ہے. اور اگر وہ اس تنخواہ کے حوالے سے کام کر رہا ہے تو پھر وہ عبادت میں نہیں ہے. ایک خاتون خانہ جو گھر میں روٹی پکا کر دینے کے لیے مجبور ہے، گھر والے تقاضا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کو سمجھ لے کہ یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے اور میں روٹیاں پکا رہی ہوں، اپنے آپ کو، اپنے عمل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے تو وہ خاتون خانہ عبادت میں ہے. کائنات میں موجود ہر کریکٹر اپنی دی گئی ڈیوٹی قانون کے تحت جو اس کو ڈیوٹی ملی، خرابی والی ملی یا دوسری ملی، اب اس میں سے خرابی والی ہوئی تو معافی مانگ کے اپنی ڈیوٹی چینج کرائے. لیکن تسبیح اس نے کرنی ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، غرض و غایت سے پاک ہو کے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے. تو پھر وہ اس کائنات کا وہ رکن ہے جو عرفان رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی دی گئی ڈیوٹی کر رہا ہے. اس میں لفظ للہ کو غور سے دیکھا جائے کہ تسبیح میں ہے اللہ کے لیے جو کوئی زمین و آسمان میں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کا کوئی بھی کام کرنا، گھرداری کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، کوئی معاملات کرنے ہیں، کسی سے ملنا ملانا ہے، اس سارے کام میں اگر یہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سمجھ میں آ جائے تو بندہ بن جاتا ہے اور من مانی سے باز آ جاتا ہے. جو من مانی سے باز آیا وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی تسبیح میں اپنے آپ کو موجود پائے، اور یہ سارے کام ذاتی غرض و غایت سے ہٹ کے اللہ کے لیے کیے جائیں تو یہ تسبیح کا مفہوم یہاں واضح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں آسانی عطا فرمائے.
سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی تھی کہ یہ کسی کا انکار کرنا یا کسی کا اقرار کرنا، یہ تو محض ایک شعوری طور پہ ہے، ادروائز لاشعوری طور پہ ہمارے اپنے جسم کا ہر پرزہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کام میں لگا ہوا ہے، اور ہمارا ان چیزوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بہت شکریہ خواتین حضرات۔